مرنے والے شخص کے اندر یہ نشانی ظاہر آئے تو سمجھ جائیں کہ مردہ پکا جنت میں جائے گا۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جس مردے میں یہ علامات ظاہر ہوں وہ جہنمی ہے، اور جس مردے میں یہ نشانی ہو وہ پکا جنتی ہوگا۔ اور وہ علامات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے۔ آپ کی ایک شاگردہ جو باقاعدہ آپ کا درس سننے آتی تھی، نہایت عبادت گزار تھی۔ اس بیچاری کا جوانی میں خامد چل بسا۔ اس نے دل میں سوچا، ایک بیٹا ہے، اگر میں دوسرا نکاح کر لوں گی تو مجھے دوسرا خامد تو مل جائے گا، لیکن میرے بچے کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اب وہ بچہ جوان ہونے کے قریب ہے، یہی میرا سہارا صحیح، لہٰذا اس عظیم ماں نے یہی سوچ کر اپنے جذبات کی قربانی دی۔ وہ ماں گھر میں بچے کا پورا خیال رکھتی تھی، لیکن جب وہ بچہ گھر سے باہر نکل جاتا تو ماں سے نگرانی نہ ہو پاتی۔ اب اس بچے کے پاس مال کی کمی نہ تھی، اٹھتی ہوئی جوانی بھی تھی۔ یہ جوانی دیوانی مستانی ہو جاتی ہے، چنانچہ وہ بچہ بری صحبت میں گرفتار ہو گیا، شباب اور شراب کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ ماں برابر سمجھاتی لیکن بچے پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ چکنا گھڑا بن گیا۔ وہ اس کو حضرت حسن بصری کے پاس لے کر آتی۔ حضرت بھی اس کو کئی گھنٹے سمجھاتے، لیکن اس بچے کا نیکی کی طرف رجحان ہی نہ تھا۔ حضرت کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ شاید اس کا دل پتھر بن گیا ہے، مہر لگ گئی ہے۔ بہرحال ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں اسے پیار سے سمجھاتی رہی، میرے بیٹے نیک بن جاؤ، تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ کئی سال برے کاموں میں لگ کر اس نے اپنی دولت کے ساتھ اپنی صحت بھی تباہ کر لی، اور اس کے جسم میں لا علاج بیماریاں پیدا ہو گئیں۔ معاملہ یہاں تک آ پہنچا کہ اٹھنے کی بھی سکت نہ رہی اور بستر پر پڑ گیا۔ اب اس کو آخرت کا سفر سامنے نظر آنے لگا۔ ماں نے پھر سمجھایا، بیٹا تو نے اپنی زندگی تو خراب کر لی ہے، اب آخرت بنا لے اور توبہ کر لے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب ماں نے سمجھایا اس کے دل پر کچھ اثر ہوا، کہنے لگا، ماں میں کیسے توبہ کروں، میں نے بہت بڑے گناہ کیے ہیں۔ ماں نے کہا، بیٹا حضرت سے پوچھ لیتے ہیں۔ بیٹے نے کہا، ماں اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پڑھائیں۔ ماں حضرت کے پاس گئی۔ حضرت کھانے سے فارغ ہوئے تھے اور تھکے ہوئے تھے، اور دس بھی دینا تھا، اس لیے کیلولا کے لیے لیٹنا چاہتے تھے۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا، کون؟ عرض کیا، حضرت میں آپ کی شاگردہ ہوں، میرا بچہ اب آخری حالت میں ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا آپ گھر تشریف لے چلیں۔ حضرت نے سوچا، یہ پھر دھوکہ دے رہا ہے اور میرا وقت ضائع کرے گا اور اپنا بھی کرے گا۔ سالوں گزر گئے، اب تک کوئی بات اثر نہ کر سکی، اب کیا کرے گی؟ کہنے لگے، میں اپنا وقت ضائع کیوں کروں، میں نہیں آتا۔ ماں نے کہا، حضرت اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ حضرت حسن بصری پڑھائیں۔ حضرت نے کہا کہ میں اس کے جنازہ کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، اس نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی۔ اب وہ شاگردہ تھی، چپ کر گئی، روتی ہوئی گھر واپس آ گئی۔ بیٹے نے پوچھا، کیا ہوا؟ ماں نے کہا کہ ایک طرف تیری حالت، دوسری طرف حضرت نے انکار کر دیا۔ اب یہ بات بچے نے سنی تو اس کے دل پر چوٹ لگی اور کہا، ماں میری ایک وصیت سن لیجئے۔ ماں نے پوچھا، بیٹا وہ کیا؟ عجیب وصیت؟ کہا، امی میری وصیت یہ ہے کہ جب میری جان نکلے تو سب سے پہلے اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا، میری لاش کو کتے کی طرح صحن میں گھسیٹنا، جس طرح مرے ہوئے کتے کی لاش گھسیٹی جاتی ہے۔ ماں نے پوچھا، بیٹا وہ کیوں؟ کہا، امی اس لیے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو اپنے رب کا نافرمان اور ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام یہ ہوا کرتا ہے۔ میری پیاری ماں، مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ ماں نے کہا، وہ کیوں؟ کہا، ماں مجھے اس صحن میں دفن کر دینا، ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو تکلیف پہنچے۔ جس وقت نوجوان نے ٹوٹے دل سے عاجزی کی یہ بات کہی تو پروردگار کو اس کی یہ بات اچھی لگی، روح قبض ہو گئی۔ ابھی روح نکلی ہی تھی کہ ماں آنکھیں بند کر رہی تھی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ پوچھا، کون؟ جواب آیا، حسن بصری ہوں۔ کہا، حضرت آپ کیسے؟ فرمایا، جب میں نے تمہیں جواب دے دیا اور سو گیا، خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا۔ پروردگار نے فرمایا، حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے، میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ قبول کر لی ہے، تیرے بچے کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حسن بصری کھڑا ہے۔ اللہ تو کتنا کریم ہے کہ مرنے سے چند لمحہ پہلے اگر کوئی بندہ شرمندہ ہوتا ہے تو اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سانپوں کے حوالے سے میری زندگی میں 2 واقعات ایسے پیش آئے جو حیرت انگیز بھی ہیں اور عبرتناک بھی۔ ان واقعات کو میں عمر بھر فراموش نہیں کر سکتی، اس لیے کم و بیش 50 سال قبل پیش آنے والا وہ واقعہ آج بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ ان دنوں ہم کوئٹہ میں رہائش پذیر تھے۔ میرے والد سرکاری محکمے میں ملازم تھے، انہیں رہائش کے لیے محکمے کی جانب سے سرکاری بنگلہ ملا ہوا تھا جو بہت کشادہ اور خوبصورت تھا۔
دیگر افسران کے گھر بھی بہت اچھے تھے، جبکہ نچلے درجے کے ملازمین یعنی چوکیدار، مالی، گارڈن وغیرہ کے لیے ایک کمرے کے کوارٹر میں رہائش پذیر تھے۔ سبھی مل جل کر خوش و خرم رہتے، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹتے، خوشی غمی کے موقع پر سب اکٹھے ہو جاتے۔ یوں لگتا جیسے ایک بہت بڑا کنبہ ہے۔ بچے مل کر کھیلتے اور خواتین فارغ وقت میں ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتی۔ ٹی وی تو تھا نہیں، ریڈیو کو غنیمت جانا جاتا تھا اور ٹولیوں کی شکل میں تمام افراد جگہ جگہ اکٹھے بیٹھ کر خوب اہتمام سے خبریں سنا کرتے۔ رات کو کالونی کا مین گیٹ بند کر دیا جاتا، جبکہ چھوٹے گیٹ پر چوکیدار ہوتا۔ عورتوں اور بچوں کا روزانہ کا معمول تھا کہ کام کاج سے فارغ ہو کر رات کو سیر کے لیے نکلتے اور اکثر کالونی کے چھوٹے گیٹ سے نکل کر مین سڑک پر آ جاتے۔ رات کو اس سڑک پر بہت کم ٹریفک ہوتی تھی، اس لیے بچے آزادانہ سڑک پر بھاگتے دوڑتے اور کچھ کھیل کود کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ جس رات کا یہ واقعہ حسب معمول اس وقت 8-10 خواتین اور 6-7 بچے سیر کے لیے نکلے ہوئے تھے صاف ستھری سڑک پر۔ بچے ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ اسی دوران مالی کا 2-2.5 سال کا بچہ اپنی ماں کی گود سے اتر کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا سڑک کے عین بیچوں بیچ پہنچ گیا اور خطرے سے بے نیاز ہاتھ ہلا ہلا کر خوشی کا اظہار کرنے لگا۔ ابھی ہم خوف و حیرت کی ملی جلی کیفیت سے بچے کو دیکھ رہے تھے کہ سامنے سے ایک بھاری بھرکم فوجی ٹرک آتا دکھائی دیا، جو خالی سڑک پر معمول کی رفتار سے زیادہ تیزی سے گزر رہا تھا۔ ادھر مالی کا وہ معصوم بچہ سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ ٹرک اور بچے کے درمیان فاصلہ انتہائی کم رہ گیا تھا اور یہ یقینی لگ رہا تھا کہ ٹرک بچے کو کچلتا ہوا آگے نکل جائے گا۔ بچے کا بظاہر کسی طرف بھی بچنا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی اثنا میں ٹرک ڈرائیور نے کمال مہارت سے فوری طور پر اس طرف بریک لگائی کہ ٹرک ایک جھٹکے سے رک گیا۔ یہ سب کچھ اتنا آنن فانن ہوا کہ کسی میں بھی ہمت نہ ہوئی کہ دوڑ کر بچے کو اٹھا لے۔ سب ہی حواس باختہ ہو گئے تھے۔ چند لمحے بعد حواس قابو میں آئے تو اگلا منظر دیکھ کر ہم سب ششد رہ گئے۔ کین بچے اور ٹرک کے درمیان ایک خوفناک سانپ کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ ہم سب بھاگ کر وہاں پہنچے۔ بچہ ماشاء اللہ بالکل صحیح سلامت تھا، اسے خراش تک نہیں آئی تھی۔ سانپ نے جب اتنے بہت سے لوگوں کو قریب آتے دیکھا تو خراما خراما رینگتا ہوا سڑک عبور کر کے نشیب کی طرف چلا گیا۔ چاند کی روشنی میں سانپ کی جلد پوری طرح چمک رہی تھی۔ سانپ کے سڑک عبور کرتے ہی ہم سب جیسے ہوش میں آ گئے۔ بھاگ کر بچے کو اٹھا کر ٹرک ڈرائیور کی طرف دیکھا تو اس نے انکشاف کیا کہ میں نے سانپ دیکھ کر ایک دم بریک لگائی۔ مجھے تو بچہ نظر ہی نہیں آیا، البتہ اتنا خوبصورت سانپ میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے جب یہ حیرت انگیز منظر دیکھا تو اس میں محو ہو کر رہ گئی۔ اسی کو بچانے کے لیے میں نے ایمرجنسی بریک لگائی، جبکہ بچہ مجھے بالکل بھی نظر نہیں آیا۔ لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اگر میں ایمرجنسی بریک نہ لگاتا تو اللہ جانے بچے کا کیا حشر ہوتا۔ بہرحال ہم نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اس نے بچے کی زندگی بچائی۔ ہم گھر کی جانب جانے لگے تو ٹرک ڈرائیور نشیب کی طرف اتر کر سانپ ڈھونڈنے لگا، لیکن سانپ کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ سڑک صاف ستھری تھی، کناروں پر بھی مٹی کی تہہ نہایت صاف ستھری تھی۔ نہ کوئی ٹوٹا پھوٹا حصہ، نہ کوئی بل، نہ کوئی سوراخ، یعنی سانپ کے لیے کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ ایک بزرگ خاتون ہمارے ساتھ ہی کہنے لگی، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ننھے معصوم فرشتے کے لیے غیب سے ایسے اسباب بنائے جس سے بچے کی جان کراماتی طور پر بچ گئی۔ سچ ہی کہا گیا ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ یہ میری زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہے جو ناقابل فراموش بھی ہے اور حیران کن بھی۔ آج بھی جب یہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو میں حیران اور سرگرداں ہو کر سوچنے لگتی ہوں کہ واقعہ مارنے والے سے بچانے والا کتنا بڑا ہے۔ جبکہ دوسرا واقعہ اکتوبر 2005 میں شمالی علاقہ جات میں آنے والے ہیبت ناک زلزلے سے متعلق ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے اس وقت ہم لاہور میں تھے، لیکن یہاں بھی زلزلے کی شدت خوف زدہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ اگرچہ اسی طرح کی تباہی یہاں نہ ہوئی جو ان علاقوں میں ہوئی تھی، لیکن کئی دن بلکہ کئی ماہ ہر خاص و عام کی زبان پر اسی زلزلے کا تذکرہ رہا۔ بلکہ اب بھی جب یہ ذکر ہوتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں ان دنوں ایک اسکول میں پڑھاتی تھی۔ دسمبر کی چھٹیوں میں ابھی کچھ وقت تھا تو چند دن کی رخصت لے کر میں نے اپنے بھائی بھابھی سے ملنے کا پروگرام بنا لیا، جو راولپنڈی میں رہتے تھے۔ جاتے وقت تو ٹرین سے گئی، لیکن واپسی پر ٹرین کی بکنگ نہیں ملی تو بھائی نے بس کا ٹکٹ لے لیا۔ مقررہ روز بھائی مجھے بس اڈے تک چھوڑنے آئے۔ کچھ دیر بعد بس وقت پر روانہ ہو گئی۔ بس میں 2-3 بزرگ اور 3 بچے بھی سوار تھے۔ مجھ سمیت 4 خواتین اور باقی مرد تھے۔ بچے بھلا کب آرام سے بیٹھتے ہیں، ان کی شرارتوں سے سب محفوظ ہو رہے تھے۔ ایک سائیکل سوار ہماری بس کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ کبھی بس آگے نکل جاتی اور کبھی سائیکل سوار۔ بچوں کو نیا شغل مل گیا۔ جب بس آگے نکل جاتی تو تالیاں بجاتے اور جب سائیکل سوار آگے نکل جاتا تو او کا نعرہ لگاتے۔
ट्रैफिक बहुत थी, इसलिए बस की रफ्तार ज्यादा ना थी। आबादी से निकलकर बस जरा वीरान से इलाके से गुजरने लगी तो साइकिल सवार बिल्कुल बस के करीब आ चुका था। अचानक बस में सांप सांप का शोर मचा। इस दौरान शोर होने पर सांप की तलाश शुरू हुई। यकायक एक मुसाफिर ने अपनी सीट के नीचे एक जहरीले सांप को देखते हुए इस पर काबू पा लिया। उसने शीशा हटाया और बड़ी फुर्ती से सांप को खिड़की से बाहर फेंक दिया। सांप सीधा साइकिल सवार के ऊपर जा गिरा। अगले ही लम्हे साइकिल सवार जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। ये मंजर देखते हुए बस ड्राइवर ने फौरी ब्रेक लगाते हुए बस रोक दी। बस के तमाम मुसाफिर नीचे उतरे। इस जहरीले सांप ने साइकिल सवार को डस लिया था, जिसके जहर के असर से साइकिल सवार तड़प तड़प कर कुछ ही लम्हों में जमीन पर ढेर हो गया। हम तमाम मुसाफिरों के लिए ये वाकया बहुत अफसोसनाक भी था और हैरत अंगेज भी कि एक साइकिल सवार जो बस का मुसाफिर भी ना था, जिसका सांप से कुछ लेना देना भी ना था, लेकिन किस तरह आनन फानन सांप के जहर का निशाना बनकर मौत की वादी में उतर गया। जबकि जिस बस में हम तमाम मुसाफिर मौजूद थे, वहां इस जहरीले सांप की मौजूदगी से सब लाइल्म भी रहे और महफूज भी। हम सब गम और दुख के बायस इसी सोच में गुम थे कि न जाने ये किसका भाई, किसका बेटा और किस खानदान का फर्द है जिसे अचानक अजल ने अचक लिया। अभी हम सोचों में गुम थे कि कुछ लोगों के जहन में ये बात आई कि इस नौजवान का पता चलाया जाए कि इसका ताल्लुक कहाँ से है, उसकी रिहाइश नाम पता क्या है, कहाँ जा रहा था। इसी जुस्तजू में कुछ लोगों ने उसकी जेब से शनाख्ती कार्ड वगैरह तलाश करने की कोशिश की। कोई पता और शनाख्त ना मिली तो इसकी साइकिल के पीछे कैरियर पर रखी हुई गठरी खोल कर देखने का फैसला किया गया कि शायद इसकी कोई शनाख्त मिल जाए। ये सोचकर गठरी खोली गई तो वहां मौजूद लोगों की हैरत का इंतहा ना रही कि इस गठरी में बदनसीब जलजला ज़दगान की लूटी हुई मुख्तलिफ अशिया, खास तौर पर खवातीन के गले, कान और हाथों की अंगूठियों से नोचे हुए जेवरात मौजूद थे। और जब हमने ये देखा कि उस बदबख्त ने बदकिस्मत जलजला ज़दगान खवातीन के हाथों में मौजूद सोने की अंगूठियां निकालने के लिए उंगलियां तक काट डाली थी तो हैरत और सदमे से गूंग हो गए। गठरी खोलने वाला शख्स शदीद खौफो हैरानी के आलम में झटके से पीछे हट गया। चंद लम्हे तो उसकी जबान से एक लफ्ज ना निकला। फिर एक और आदमी बढ़ा, वो भी साकत रह गया। गठरी से बदबू के भुबुके उठ रहे थे। सारा किस्सा वाज़िया हो गया था। वो शख्स जलजला ज़दा मकाम से आ रहा था जो जेवरात उतार ना सका, आज़ाद समेत काट लिया था। बहरहाल थोड़ी देर कबल तक बस के जिन मुसाफिरों की सारी हमदर्दियां और दुख अफसोस उस बदकिस्मत साइकिल सवार के साथ था, अब सारे मुसाफिर उस पर लानत और मलामत और तौबा इस्तग़फ़ार कर रहे थे। बिलाशुबा बुरे काम का बुरा नतीजा यह कि अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। वो जालिम शख्स अपने क्रिया अमल तक संगीन जुर्म के बायस अल्लाह के आज़ाब और गिरफ्त से ना बच सका। नाज़रीन गिरामी, मरने वाला इंसान औरत हो या मर्द, उस मुर्दे इंसान में अगर ये निशानी ज़ाहिर हो जाए तो समझ लेना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको जन्नत अता कर दी। अगर कुरान मजीद और सुन्नत नबवी की मालूमात हो तो पता किया जा सकता है कि मरने वाला इंसान जन्नती है या जहन्नमी, क्योंकि मरने वाले इंसान की आखिरी साइंसों में ये आवाज़ निकले जैसे गले में कोई चीज़ अटकी हुई है। जैसे जानवर को ज़िबा करते वक्त उसके गले से खराहट की आवाज़ निकलती है, तो समझ लेना इस इंसान के कब्र में हालात अच्छे नहीं होंगे। ये कितन नहीं कहा जा सकता कि ये मरने वाला शख्स जहन्नमी है, अलबत्ता हालात कुशीदा हैं। इस मरने वाले शख्स के रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब उसके लिए कसरत से मग़फ़िरत की दुआ किया करें। मरने वाले जन्नती इंसान की 3 अलामात होती हैं, यानी कि जब आखिरी सांस हो ये 3 अलामात ज़ाहिर होती हैं। नंबर 1, मरने वाले शख्स के माथे पर हल्का हल्का पसीना नमूदार हो जाए। ये निशानी उलमा और फुक़हा ने इस निशानी को जन्नती होने का सबब दिया है। नंबर 2, मरने वाले शख्स के नाक के नथने फूल जाएं, यह भी अच्छी अलामत है और जन्नत का मुस्तहिक है। नंबर 3, मरने वाले शख्स की आंखों में आंसू नजर आ जाएं, समझ लेना ये शख्स भी जन्नती है, मगर उसकी ज़बान से कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके लिए जन्नत वाजिब कर दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, उस इंसान की मोमन वाली किस्मत है, पैदा होते वक्त भी कलमा तैयबा की आवाज़ सुनी और मरते वक्त उसकी ज़बान से कलमा तैयबा जारी हुआ। वो इंसान जितना भी गुनाहगार हो, क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी बख्शिश फरमाएंगे और जन्नत अता फरमाएंगे। अब 2 ऐसी अमवात हैं, एक शख्स के मरते वक्त कलमा तैयबा का विर्द जारी होता है और दूसरे इंसान की मौत के वक्त उसकी ज़बान से कलमा तैयबा जारी नहीं होता। इन दोनों वजूहात पर हदीस सुन्नत की रोशनी में चंद बातें मुलाहिज़ा फरमाएं। नंबर 1, हदीस नबवी है, जो शख्स कसरत से मिसवाक करते हैं मरते वक्त उनकी ज़बान पर कलमा तैयबा जारी होगा। हज़रत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
مسواک کرنا منہ کی صفائی کا سبب ہے اور اللہ رب العزت کو خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید فرماتے ہیں اور اس کی اہمیت ظاہر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر مجھے امت کی مشقت کا خدشہ نہ ہوتا تو میں ہر انسان کو حکم کرتا ہر نماز کے وقت مسواک کیا کریں۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جو شخص مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے اور بغیر مسواک کیے نماز پڑھنے سے 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ نمبر 2، جو شخص کسی طرح ہمیشہ اور ہر وقت وضو میں رہتا ہے مرتے وقت اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، آپ نے فرمایا انس ہو سکے تو باوضو رہا کرو، کیونکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب کسی کی روح قبض کرتے ہیں اور وہ باوضو ہو اس مرنے والی روح کو شہید کا درجہ دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، اپنے ماں باپ کی باادب فرما بردار اور تابعدار اولاد پر مرتے وقت اس کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہوتا ہے۔ مرنے والے کو اس وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا جب تک اس کے ماں باپ اپنی اولاد کو معاف نہ کر دیں۔ نمبر 4، جنابت کی حالت میں مرنے والے لوگوں کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ حالت جنابت کے بعد غسل کرنے میں سستی سے کام لیتے ہیں، اگر موت کا وقت آ جائے تو آپ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوگا، وہ اس لیے اس وقت انسان ناپاک ہوتا ہے اور ناپاک انسان کلمہ کیسے پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 5، اذان کے وقت جو لوگ اذان کے وقت بولتے رہتے ہیں اور چپ نہیں کرتے، ڈر ہے کہیں غافر کی موت جیسی موت نہ ہو، اس لیے جب اذان کی آواز سنو تو خاموش رہا کرو اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اذان کا دل میں جواب دیا کرو۔ اذان کا جواب دینا سنت ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے وقت اسلام کے دشمنوں پر بھی حملہ نہ کرتے، اگر اذان ہو رہی ہو تو حملہ روک دیا کرتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کیا یہ مسلمان ہے؟ دوبارہ آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اذان دینے والا شخص جہنم سے آزاد ہو گیا، یعنی وہ انسان جنت میں جائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں ارشاد گرامی ہے، ناظرین گرامی، موت کے وقت سکرات عالم میں موت کی سختیوں کو کلمہ طیبہ دور کرتا ہے۔ کلمہ شریف پڑھنے سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، روح آسانی سے نکل جاتی ہے۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر مند دیکھ کر کچھ لوگوں نے آپ سے عرض کی کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کوئی بھی انسان موت کے وقت یہ کلمہ پڑھ لے تکلیف کے بغیر ملک الموت روح قبض کر لیتے ہیں اور مرنے والے کا چہرہ نور سے چمکنے لگتا ہے، مگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی جرت نہ ہوئی وہ کلمہ کون سا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس کلمہ کے بارے میں معلوم ہے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا مجھے بتاؤ۔ آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ مبارک اپنے چچا حضرت ابو طالب کو عنایت کیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش ہو کر عرض کی کیا یہی ہے؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واللہ یہی ہے۔ آپ نے فرمایا موت کا وقت مشکل ترین لمحہ ہوتا ہے، اگر تیز تلوار سے 340 بار ضرب لگائی جائے تو اس کی تکلیف سے جسم سے روح کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، مگر موت کے وقت کوئی بھی انسان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے تو اس کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ ہمیں چاہیے اپنی زبان اس چند دن کی زندگی میں کلمہ طیبہ کی عادت ڈالیں اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہیں تاکہ مرتے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہو سکے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔